ان کو رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں اور روزوں میں حلال روزی کا بھی اہتمام کرنا ہے اور روزوں میں وقت کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور جہاں وقت میں اختلاف کی شکل کہانی آ جائے تو جو احتیاط والا ٹائم ہے وہ اختیار کرنا ہے. آپ یہ چاہیں کہ اختلاف ہی نہ کرے امت، ایسا نہیں ہوگا. اور پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جس میں احتیاط زیادہ ہے وہ کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شروع ہی فرمائی کہ یہ امت اس اتفاق نہیں رہے گی، لڑتی رہے گی. لیکن وہی ہے، آپ کو یہی بتایا گیا. اسی چیزوں میں ہو سکتا ہے کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش ہی خواہش ہے، اس پر عمل بہت مشکل ہے. آپ جو کر سکتے ہیں، میں جو کر سکتا ہوں یہ کہ جو اس میں وقت پہلو ہے، احتیاط والا پہلو ہے اور قرآن و حدیث سے قریب ترین والا پہلو ہے اور قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والوں کا پہلو ہے، اس کو آپ عمل کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو ترغیب دے سکتے ہیں، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ کوئی عالم بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ راستہ بتا دے گا کہ اس کی وجہ صحیح راستہ یہ ہے ہمارے علم کے اعتبار سے، اس کو چلنا ہے، اس کو چلو نہیں کرنا ہے تو مرضی. اس وجہ سے اوقات کے شہر میں آپ کو کافی فرق ملے گا، لیکن جس میں احتیاط ہے وہ کرو. بعض مرتبہ تو افطار کے وقت میں بھی فرق مل جاتا ہے، اگر سے بہت کم ملتا ہے، جس میں احتیاط ہے اس کو کرو گا. ایسے ہی خود رمضان المبارک کے شروع ہونے نہیں ہونے میں اختلاف نظر آئے گا، جس میں احتیاط ہے وہ کرو. حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طرف کسی کی معاملہ جو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں رن قبل لو ماں تمک تک تم نہیں، تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے. کتاب اللہ رسول رسول رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب و سنت سے قریب ترین بات نظر آئے، ملتی بھی بات نظر آئے، اس کو لے لو. ورنہ کتنے کے دور میں آپ کس کو پکڑو گے، کس کو نہیں پکڑو گے. کتنے ہوتے ہیں بیرونی، بے حیائی کے، بدتمیزی کے، بے ایمانی کے، فسوق کے، کفر کے، الحاظ کے، دہلیت کے، اقتدار کے، لڑائی جھگڑوں کے. ایک کتنے ہوتے ہیں اندرونی، یہ مسلمان آپس میں قرآن کی تعبیر میں فرق کر رہے ہیں، حدیث کی تعبیر میں فرق کر رہے ہیں، مسئلے مسائل میں فرق کر رہے ہیں. اس میں چاروں اماموں کے دائرے میں رہنے کی جو بات ہوتی ہے اس کو علماء نے جب اتفاق کہا کہ یہ فتنہ نہیں ہوتا، یہ چاروں صحیح ہیں. اگر اپنے امام کی بات کو آدمی فالو کر رہا ہے تو وہ فتنے میں شمار نہیں ہوتا، اس سے امت کی یونٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. امت یونٹ ہے اس میں، اہل سنت والجماعت میں ہے چاروں کے ساتھ. اس کے علاوہ بعض صورتوں کے اندر بہت سے کتنے آتے ملیں گے، آتے رہیں گے جو علماء سے ہٹ کر وہ ہوں گے. تو ان فکروں کے اندر سوائے کے کہ ہم اللہ رسول کی بات پر دھیان دیں اور لوگوں کو بھی اللہ رسول کی بات کی طرف بلائیں. لوگوں میں خفت ہوتا ہے کہ نہیں لڑو مت، ہم سب کسی اور کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں. قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کس کے ساتھ جڑو گے. اگر شریعت کے ساتھ جڑو گے تو پھر بھی کسی درجے میں یونیٹی آئے گی، لیکن اپنے اپنے خاص کے ساتھ جڑنا چاہو گے تو پھر بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں آئے گی. تو یہ تو یونیٹی کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اختلاف بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، پروٹوکول کرانے کا ذریعہ ہوتا ہے، جو فری پلان چلتا ہے. تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کی روشنی میں آ جانا، جو قریب ترین تشریح ہو، جو زیادہ قابل اعتماد ہو، بس اس کے اوپر آدمی چلتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود اس کا اپنا ذاتی عمل کی طرف سے محفوظ رہے گا. رمضان المبارک کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو بات فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. سب مسلمان الحمدللہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ روزے فرض ہیں. اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ روزوں کا فرض ہونا ہمارے ساتھ ساتھ نہیں، ان سے پہلے بھی ہوا تھا، اس لیے تم کو شاف نہیں ہونا چاہیے. تمام کسی بات الذین من قبلکم، ان سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا. اور اس میں یہ ہے کہ امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے. اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے رکھ لو گے تو تقوی کی صفت آئے گی. جس میں تقوی کی صفت آ گئی اس کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر وہ چاہے تو. جس اگر ڈر نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے تو پھر یہ کہ چلے گئے کیوں آدمی. تو روزہ رکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی میں استعداد پیدا ہوتی ہے دین پر چلنے کی. اور خود روزہ بھی دین ہے، ایک وہ دین کا کام تو ہے ہی، اور دوسرے دین کے کاموں میں معین و مددگار ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ نبی کر سکیں. اور فرمایا وہ چند دن ہے، ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں. وہ اللہ کے پاس گنے ہوئے ہیں، میرے آپ کے پاس گنے ہوئے نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے اس اللہ کے پاس تو ہے کہ رمضان فلاں وقت سے شروع ہو رہا ہے، فلاں وقت سے رکھیں گے. جو بیمار ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. جو مسافر ہے
وہ رمضان میں نہیں رکھنا چاہتا، اس کو چھوڑ دینا چاہ رہا، دوسرے دنوں میں رکھنا چاہتا تو اس کی اجازت ہے۔ انسان ان کو مریض پر حوالہ کرے کئی دیتی میں ایام میں نہیں۔ ایسے جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ اور جو آدمی نیک کام کو کرے گا بہتر انداز میں تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، یعنی ہر نیک کام آدمی کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ اب یہ کہ وہ جو گنے ہوئے دن ہیں وہ زندے روزے فرض کیے گئے وہ کون سے ہیں؟ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ۔ احکام اسلام جو ہے وہ قمری انسان کے مہینے کے حساب سے ہے، سورج کے حساب سے کیوں نہیں ہے، چاند کے حساب سے کیوں ہے، یہ بنانے والے کو معلوم ہے۔ علماء کرام نے تحقیق کر کے دیکھا تو ہے کہ یہ ریزن ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہو۔ اتنی بات ہے کہ سورج کے حساب سے، سورج کے مہینوں کے حساب سے اسلامی احکام نہیں ہے۔ حج سورج کے حساب سے نہیں آتا، رمضان سورج کے حساب سے نہیں آتا۔ یہ جو دن ہے ہمارے اہلہ کل یہ مواقع للناس والحج، لوگ آپ کے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج کا خاص موسم پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے شمسی نظام سے یعنی جنوری فروری سے ہٹا کر محرم سفر سے نظام رکھا ہوا اسلامی احکام کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ جنوری فروری تو اپنے دیے ہوئے نام ہے، محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی یہ اللہ کے دیے ہوئے نام ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے جب سے یہ 12 مہینے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محرم اور سفر والا، اس میں پھر 4 مہینے محرم بھی ہیں، منها 4 حرم، 4 مہینے اس میں محترم بنائے گئے ہیں۔ تمہارے واسطے ایک تفصیل ہے اس کی قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ فرمایا کہ وہ جو چند دن ہے وہ شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے وہ، جس میں آپ کو روزے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کسی خاص مہینے میں سمجھ رہے، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی دسمبر میں روزے ہلکے پھلکے رہتے ہیں، دسمبر میں رکھ لیں گے، ہمیں نہیں ہوتا اختیار۔ اگر ایسی چیزوں کا اختیار دیا جائے تو ہم اختیار بھی کریں گے، کوئی نہیں چاہتا آسانی، ہم یہ چاہیں گے کہ اگر دسمبر میں آیا کریں رمضان مستقبل اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے، اپنی مزے میں رہے، مگر دین میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، یہ مجبوری ہے۔ دین نام ہی ہے اپنی مرضی پر نہیں چلنے کا، اللہ کی مرضی پر چلنے کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ انزل فیہ القرآن، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو خاص مناسبت بھی ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ لوگوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں اس میں ہیں، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا بھی وہ ذریعہ ہے۔ والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے کا مہینہ ہے یہ خاص، چاہتے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والے واقعات اس مہینے میں پیش آئے، جنگ بدر اسی میں پیش آئے۔ جنگ بدر جو ہے وہ تو رمضان کی 17 تاریخ کو پیش آئی تھی، اسی الفرقان، شہر الفرقان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جو اس مہینے میں موجود ہو، جو اس مہینے جس پر یہ مہینہ آئے، جو اس مہینے میں زندہ ہو، موجود ہو، فلیصم، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور جو بیمار ہیں یا مسافر ہیں وہ دوسرے موقع پر رکھنا چاہے اس کی طرف سے اجازت ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، دشواری نہیں چاہتے۔ ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، جو تعداد ہے مہینے کی وہ پوری کرنا، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، ہدایت پر، اللہ کی ہدایت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا۔ اس میں اللہ پاک نے 2 باتیں فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ عزت پوری کرو، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ عزت اپنے آئیڈیا سے نہ پوری کرو بلکہ رمضان کے مہینے کی عزت سے پوری کرو۔ یہ 2 باتیں اللہ نے صاف وضاحت کے ساتھ میں فرمانی کہ ہم یہ اپنے طور پر نہیں سوچ سکتے کہ بھائی کیسا بھی 30 دن ہو گئے تو بس ہے نا، کیسا بھی مہینے کمپلیٹ ہو گئے تو بس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 30 دن ہو یا 29 دن ہو وہ پورے ہونا، اور وہ رمضان کے ہونا، شعبان کے نہیں ہو سکتے، شوال کے نہیں ہوتے۔ شعبان کے 1-2 دن آدمی ملا کے چاہیں تو بھائی چلو یہاں سے روزہ شروع کر لیتے ہیں، یہود و نصارہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ اصلی جو حکم تھا ان کا اس کو پہلے سے ملا دیتے تھے، اسی میں تو بدعت پیدا ہو گئی تھی۔
اگر کوئی آدمی سوچے کہ بھائی جمعہ کے 2 رکعتیں ہیں، اپنی کچھ رکعت نمازوں کے اندر بڑا خیال وسوسے آتے ہیں ادھر ادھر کی ہماری نماز ہی کیا، تو اگر ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو 200 کمپلیٹ پچی ہو جائیں گے، اس میں تو جمعہ نہیں ہوتا پھر۔ اگر آدمی ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 پڑھے، مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھے، اس کو پہلے سے 1 ملا لے، بعد میں 1 اس کو آگے کر دے، تو وہ نماز نہیں ہوتی پھر وہ فکس ہے وہ معاملہ۔ آپ کو پہچاننے میں احتیاط کرنی پڑے گی، تھوڑا سا محنت برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا مشقت جھیلنی پڑے گی، مگر آپ کو فکس اور طریقے سے اس کو انجام دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ شمول رؤیتی چاند دیکھا کرو اور دیکھ کے روزہ رکھا کرو، آپ شروع رؤیتی اور چاند کے روزے کا روزوں کا ختم کرنا ہے، افطار کرنا، یہ بھی دیکھ کے کرنا ہے۔ تو اگر تم کو نظر نہ آئے تو حساب کو مت جاؤ، بلکہ 30 دن مکمل کر لو۔ اصل تمہارے دکھنے کا اعتبار ہے، روزہ مسلمان کو رکھنا ہے تو مسلمانوں کے اپنے حساب میں اور مسلمانوں کے اپنے قابو کی چیز میں ایک اصول دیا گیا ہے۔ ایسا اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو مسلمانوں کے قابو کا ہے، جس میں ایک سادہ مسلمان پہاڑوں میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، سمندر کے کناروں پہ رہنے والا، کسی جزیرے میں رہنے والا، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، سب کے لیے پاسبل اور سہل ہے کہ بھائی دیکھو یہ افق ہے، یہاں پہ تلاش کر لو، مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، جب سے شروع کر لو، نہ مل جائے تو پچھلے مہینے کو 30 دن مکمل کر لو۔ اسے الیقین لا یزول بالشک، پہلے جو حالت چل رہی ہے وہ یقین کی، جیسے اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ یقین کا ہے، رمضان ہوا یا نہیں ہوا یہ شک کی بات ہوگی۔ تو شک کو جو ہے نا یقین کے ذریعے سے ختم، یقین کو جو ہے وہ شک کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین کو یقین سے ہی دور کرنا پڑے گا، کنفرم طریقے پر جب تک یہ نہ ہو کہ رمضان آیا شعبان ختم نہیں ہوتا، اور جب تک خالی شک اور ڈاؤٹ ہے تو اس کی وجہ سے اگر حکم لگاؤ گے تو قلب موضوع ہو جائے گا، قاعدہ پلٹ دو گے دین کا، دین کا اصول پلٹ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے حضور نے صلی ہمارے میں یاسین کی روایتیں بھی اگر کسی آدمی نے شک کے بھی روزہ رکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، فقط آفا ابل کافی ہوں گا، نہ ہو گیا تو ہو گیا رمضان، نہیں ہو گیا تو چلو ایک نقل روزہ ہو جاتا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا، یہ دین میں تحریک کا کام ہوتا ہے، دین بدلنے کا کام ہوتا ہے، چینج کرنے کا کام ہوتا ہے۔ پریشانی ہوتی ہے، 12 بج جاتے ہیں فیصلہ کرنے میں، صحیح خبر ملتی نہیں، یا پھر کیلیفورنیا کو جانا خبر، وہاں 2 گھنٹے کا انتظار کرو، وہاں والے آدھے گھنٹے کو دیکھنے میں لگاتے ہیں، پھر وہ ہمارے جج کرنے میں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، یہاں کی نیوز یہاں پہ آنا، اگر آپ کے پاس نظر آ گیا تو آ گیا، نہیں آ گیا تو 12 بجے تک لوگ پریشان ہیں۔ تو اپنی پریشانی اور اپنی تحقیق کے اندر ہم کو اس پیش آنے کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں شریعت کی سہولت نہیں دی ہے کہ چھوڑ دیتے، محنت کرو تھوڑا، یہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، ذرا محنت سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، محنت سے ملنے دو، اللہ پاک آسانی سے دے دے تو آسانی سے دے دو، مگر یہ کہ کنفرم ہونا ضروری ہے اس کا۔ اس بیس پر کسی حساب کتاب کے معاملے میں جانے کی علماء کرام اجازت نہیں دیتے، جو صحیح طریقہ علماء کرام پہلے سے فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس میں اپنے لیے عافیت ہے، فتنوں سے حفاظت ہے، اور گمراہی میں پڑھنے کا اس میں اندیشہ نہیں ہے، اس میں گمراہی میں پڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اصول ضابطوں کو چھوڑ دیں گے اسلامی اور جس پہ چلنے لگیں گے تو اس میں دین ہاتھ سے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، زیادتی ہو جانے کا اندیشہ ہے اسلام میں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بنیادی پلروں میں سے اسلام کے بنیاد اسلام والا کم سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، وہ پلر حلاتی جیسا ہو جاتا، اس لیے کہ آپ آج تھوڑا ہلا کے چھوڑ دیں گے، کل دوسرا اس سے زیادہ ہلائے گا، تیسری طرح اس سے زیادہ ہلائے گا، اور پھر آپ بول نہیں سکتے کہ آپ نے پہلا قدم کیونکہ اٹھایا تھا اس کو ہلانے کا، اس لیے آگے جہاں تک بھی یہ گاڑی جائے گی اس کی ذمہ داری سر سے آئے گی، اور کس سے کتنے روزے چھوٹ جائیں گے ایک مسلمان سے، اس کی بے وصولی کی وجہ سے ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا بات کا تو کیا ہوگا، اس کی بے وصولی کی وجہ سے عید کے دن اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا ہوگا، اس کی بے وصولی کی وجہ سے رمضان شروع ہونے سے پہلے اس نے رمضان اسٹارٹ کر دیا تو کیا ہوگا، اللہ کہیں گے کہ اچھا آپ دخل دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اب ہمارے معاملے میں دخل دینے کو آئے تھے، نماز دخل دینے کی چیز ہے، روزہ دخل دینے کی چیز ہے، زکات دخل دینے کی چیز ہے، حج دخل دینے کی چیز، مداخلت برداشت نہیں ہوتی، عام گورنمنٹ سے کسی کو مداخلت برداشت نہیں ہوتی تو اللہ رسول کو کہاں برداشت ہوگی، وہ بہت نازک چیز ہوتی ہے، ڈرنے کی چیز ہوتی ہے تھوڑا سا، اسی لیے علماء کرام کوئی لفظ بولنے سے پہلے، فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، کوئی کتاب لکھنے سے پہلے کتنی احتیاط سے کام لیتے ہیں، اکیلا آدمی کو کر نہیں سکتا، ہمیشہ ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، ان کا ریسرچ ہوتا رہتا ہے، وہ کام کرتے رہتے ہیں اور برس کے تجربے سے ایک چیز سامنے آتی رہتی ہے، اس بیس پر کوئی چیز صحیح کھڑا کرتی ہے، اسی لیے اسی اعتبار سے ہمیں چلنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ
دن جو ہے وہ گنے ہوئے ہیں اور مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، اس میں تم کمی زیادتی نہیں کر سکتے. اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ رمضان شروع ہوا نہیں ہوا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. سورج کے مہینے کے ویسا ایک سطح اس کا نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. 2 مہینے 29 کے ہو جائیں کنٹینیو، 3 مہینے یہ بھی پاسبل ہے. 2 مہینے 3 مہینے کنٹینیو 30 کے ہو جائیں یہ بھی پاسبل ہے. 1 مہینہ 29 کا ہو جائے، 30 کا ہو جائے، شعبان 29 کا، رمضان 30 کا، پھر شوال 30 کا، 29 کا، ایسا ہو. اس میں سب قسم کی پاسبلٹی ہے. لہٰذا تم کو کیا کرنا ہے، دیکھو تم جو حکم دیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ اس زمانے میں بھی حساب رائج تھا، مہینوں کا انداز تھا. ان کے ظاہر کے سمتے مہینے جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتے ہیں 300 سال پہلے سے. یہ بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھا حساب میں. مسلمان اسلامی حکم یہ ہے کہ تم چاند کو دیکھو، اس کے حساب سے مہینہ شروع کرو، اور چاند کو دیکھو اسی حساب سے ختم کرو. اور اگر تمہیں نظر نہ آئے حساب دار کچھ بھی بولتے رہو تو تم اپنے 30 دن مکمل کر لو. کیونکہ جب 29 رمضان ہو جائیں گے تو رمضان یقینی حالت میں چل رہا ہے. شوال شروع ہوا کہ نہیں ہوا آپ کو یہ بھی یقینی نہیں ہے. یقین کو آپ یقین سے ختم کر سکتے، یقین کو ڈاؤٹ سے سکتے نہیں ختم کر سکتے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر نظر نہ آئے تو ڈاؤٹ ہے کہ ہوا نہیں ہوا، لہٰذا تم کو مکمل کرنا پڑے گا 30 دن. اور 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. شمسی مہینہ جو ہے وہ 30 دن سے زیادہ 31 دن کا نہیں ہوتا، 28 دن کا نہیں ہوتا. شمسی مہینے جو ہے جنوری فروری میں 28 دن بھی ہے، 31 دن بھی ہے. چاند کے مہینوں میں 31 دن نہیں ہے، 28 دن نہیں ہے. اس میں 29 ہے اور 30 ہے. 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہو. اس لیے اس میں نزاکت ہے تھوڑی. اس میں اس کو علماء کرام سے چھوڑ دینا چاہیے. جو علماء کرام فرمائیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. اسی لیے اپنے یہاں کے حساب کے اعتبار سے تو آج 28 ہے شعبان کی، اور کل 29 ہے. تو کل ہلال کمیٹی جس کے صدر مولانا عبداللہ سلیم صاحب ہیں وہ لوگ دیکھیں گے. ICC میں ان کا وہ ہوتا ہے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، اس میں ICC کے ممبروں میں سے الحمد للہ. تو وہاں دیکھیں گے کل چاند. اگر کنفارم ہو جاتا ہے تو پھر کل رات میں تراویح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر پرسوں کا روزہ ہوگا. اگر نہیں تو پھر ہم کو 30 دن شعبان کے مکمل کرنے پڑیں گے. اور ہم اسی کو صحیح سمجھیں گے، اسی کے یہ حدیث کے بالکل موافق ہے. اور باقی دوسروں کے بارے میں کیمیا کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، اپنے کو مسلمان سے علماء مراد نہیں ہے میری، جنرل لوگ ہیں سب کا ڈسکس کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ ایسا بول رہے ہیں، وہ لوگ ایسا بول رہے ہیں. سیدھی سادھی بات کرو. 35 سال سے سلسلہ چلتا ہوا ہے. ہندوستان پاکستان میں ہمیشہ ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. اربستان میں ایک چیز ہمیشہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. بنگلہ دیش سری لنکا میں ایک چیز ہمیشہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی نظام ہے. چاند کو دیکھتے ہیں علماء، فتویٰ دیتے ہیں، جہاں چاند نظر آ گیا وہاں حکم لگا دیتے ہیں رمضان کے شروع ہونے کا. جہاں چاند نظر نہیں آ گیا وہاں حکم لگاتے ہیں کہ نہیں شروع ہوا رمضان. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1400 سالوں سے حدیث کے مطابق چلتا ہوا ایک اصول اور ضابطہ ہے. اس میں یہ مت دیکھو کہ کتنے زیادہ لوگ دوسری طرف جائیں گے، کتنے کم لوگ ادھر آئیں گے. ہم کو اس سے بحث نہیں ہے. صحیح کام کرنے والے ہوں 10-5 بھی ہوں، اللہ ان سے راضی ہوگا. اور پوری امت مل کے گمراہ ہو جائے، پورے کے پوری انسانیت پوری دوسرے کو ٹکڑے میں مبتلا ہو جائے تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. سب مل کے شراب پینے لگیں گے تو شراب صحیح تھوڑی ہو جائے گی. سب مل کے اسلام کے خلاف کچھ بولیں گے تو اسلام گندا تھوڑی ہو جائے گا. اس بولنے سے ان کے منہ گندے ہوں گے، یہ اسلام کے خلاف بولیں گے. ایسی بات ہے کہ جو حق ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا ہے. حق کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ جو اس کے ماہرین ہیں، اسکالر ہیں، جو دین فروش نہیں ہے، اپنے معاملے میں محتاط ہیں، خدا سے ڈرنے والے بھی ہیں، اس کی کچھ آسان و فرائض بھی ہیں، اس کے اعتبار سے ہم ان کی تحقیق پر اعتماد کریں. اعتماد تو کرنا پڑے گا. کسی نہ کسی پر ٹرسٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو کس سے کرنا ہے اس کی تھوڑا سا آدمی کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. تو یہ جو ہلال کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق اعتماد کر کے اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے. اور پورے رمضان کی ترتیب اوقات کی بھی انہیں تحقیقات کے مطابق ہو. اور پھر اس کے بعد تراویح کا جو نظام ہے، یاد رکھو اس بات کو کہ تراویح اپنے کو 20 رکعت پڑھنی ہے. تراویح 20 رکعت کا ہی نام ہے علماء کے پاس. اور 20 رکعت ہی سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے. اس پر عمل کرنے کی ہمیشہ علماء نے تاکید فرمائی ہے، صحابہ نے تاکید فرمائی ہے، تابعین نے تاکید فرمائی ہے، طبع تابعین نے تاکید فرمائی ہے. پوری امت تراویح جب بھی پڑھیے 20 رکعت ہی پڑھیے. اور جو پڑھے ہیں وہ لوگ تہجد پڑھیں. تہجد الگ ہے اسلام میں، وہ سال بھر میں چلتا ہے. تراویح جو ہے وہ تہجد سے اس کا الگ ہے، جو رمضان کے ساتھ خصوصیت کرنے والی چیز ہے. اس کا اہتمام ہو کہ پوری 20 رکعت پڑھیں، چاہے اس میں اپنے کو تھوڑا سا حصہ مارنا بھی پڑے گا. اب رمضان کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں، محنت کر کے آتا ہے آدمی، یقیناً بہت مشقت کا باعث ہے، لیکن ثواب بھی تو ویسے ہی ملے گا نا. پھر جب مشقت زیادہ ہوگی تو ثواب بھی ویسے ملے گا. قرآن پاک پورا سننا اس میں، یہ بھی سنت ہے. اور پورا رمضان جو ہے تراویح پڑھنا یہ سنت ہے. 10 دن میں قرآن ختم ہو گیا یا 19 دن میں ختم ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد تراویح نہیں ہے. تراویح تو پورے رمضان کا عمل ہے.
तरावी में एक कुरान पाक का सुन लेना ये एक अलग अमल है, चाहे आप पूरे 29 दिन में सुने या 27 में सुने या 15-20 में सुने। अगर कोई पहले सुन लेता है अपनी सहूलियत के लिए तो मुकम्मल सुन ले उसको, और फिर उसके बाद में तरावी तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। और ये जो हमारी अपनी हल्के की मस्जिदें हैं, रास्तों की मस्जिद है, मस्जिद नूर है, जामे मस्जिद है, यहाँ 1.5 पारे का एक ही सर्कल रखा गया है ताकि 19 को सबके पास मुकम्मल हो जाए, और जहाँ भी आदमी पड़ेगा उसको सर्कल में रहेगा वो। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि कहीं से छूट जाए, क्योंकि किसी को 20 के बाद इत्तिकाफ करना होता है, 20 के बाद जमातें जामी होती हैं, और लोग जो है ना इधर से आदमी उधर नहीं आ सकते, बन जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज बंद न जाए इस मसले से 1.5 पारा यहाँ, 1.5 पारा वहाँ, 1.5 पारा वहाँ होगा, और वो बिल्कुल सर्कल एक साथ चलेगा कि यहाँ जितना सुन लेंगे आप, अगर दूसरी मस्जिद में पढ़ते हैं तो उसके बाद ही होगा, उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं तो उसके बाद से ही होगा। इसकी कोशिश की जा रही है और दूसरी मसाजिद से भी रिक्वेस्ट की गई है ताकि जो दावत की एक्टिविटीज हैं उनको इसमें मदद मिले। अल्लाह पाक हम सबको हमें तौफीक दे और रमजान मुबारक की पूरी तरह मदद करने वाला बना दे। उसमें से नहीं पढ़ी